والسلام انی لم اخرج اشیرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پاک پروردگار آپ سب کی عبادات کو، اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانی مجلس عزا کے اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو تعلیمات محمد و آل محمد کو سمجھنے، ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہان کو ظالمین کے ظلم و ستم سے رہائی عطا فرما۔ پاک پروردگارہ ہمارے آقا و مولا حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں ہونے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، و بالخصوص عزاداران سید الشہداء زائرین حضرت ابا عبداللہ کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وقت کافی گزر چکا ہے اور پڑھنے والے کافی انتظار میں ہیں۔ انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر کے زحمت تمام کروں۔ ایام شہادت سید ساجدین زین العابدین امام علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ایام ہے۔ اسی حوالے سے امام سید ساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت کہ چند پہلو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ امام معصوم امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، رحم اللہ امرأن احیاء امرنا، خدا اس پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ امام نے اس کو دعا دی اور فرمایا اللہ اس پر رحمت نازل کرے۔ پوچھا مولا آپ کا امر کیا ہے؟ فرمایا امر اہل بیت، تعلیمات اہل بیت، سیرت اہل بیت اور نظام اہل بیت کا نام ہے کہ جو اسے زندہ کرے۔ امام صادق فرماتے ہیں اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ مجلس سید الشہداء ہے۔ سید الشہداء وہ ہستی کہ جن کا تعارف اللہ کے رسول نے تا قیامت تک امت کے سامنے اس منفرد انداز میں کیا تاکہ یہ امت جب بھی بارگاہ حسین ابن علی میں آئے تو اس تعارف کے ساتھ بارگاہ حسین ابن علی میں آئے۔ یہ تعارف لے کر سید الشہداء حسین ابن علی کی مجلس اعزا میں، فرش اعزا میں آئے، جو تعارف اللہ کے رسول نے کروایا ہے۔ اور یہ بڑا اہم ہے نکتہ کہ ہمارے ذہنوں میں، ہماری معرفت میں وہی تعارف ہادیان الہی کا، اللہ کے نمائندوں کا ہو جو تعارف اللہ نے کروایا ہے، جو تعارف رسول اللہ نے کروایا ہے۔ خود ساختہ، خود سے بنایا ہوا، خیالی تصوراتی شخصیت ذہن میں نہ ہو، بلکہ وہی پہچان، وہی تعارف ہمارے ذہنوں میں ہو جو تعارف قرآن اور اللہ کے رسول نے کروایا ہے۔ سابقہ اقوام کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، خصوصاً بنی اسرائیل کا تفصیل سے ذکر کیا۔ وقت نہیں ہے میں تیزی سے بڑھوں۔ بنی اسرائیل کا تفصیل سے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کیا ہے، کیا کیا انہوں نے، ان کے مختلف پہلو ذکر کیے قوم بنی اسرائیل کے۔ ان میں سے ایک پہلو یہ تھا کہ یہ ان کا رویہ اپنے ہادی سے کیسے تھا۔ ہم نے جو ہادی ان کے درمیان بھیجا، اس ہادی سے، اس رہنما سے، اس پیشوا سے، اس امام سے ان کا تعلق کس نوعیت کا تھا، یہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔
دو نبیوں کا میں ذکر کرتا چلوں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کثرت سے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہم نے موسیٰ کو بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجا، لیکن قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ کو ہادی بنانے کی بجائے صرف حاجت روا بنا کے رکھ دیا۔ توجہ ہے؟ ہم نے ہادی بنا کر بھیجا کہ موسیٰ آئے اور یہ موسیٰ کی پیروی کرے، اتباع کرے، تاکہ موسیٰ انہیں فرعون کی غلامی و طاغوتیت سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آئے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جس کے لیے قرآن نے بنی اسرائیل کا مقام ذکر کیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ہم نے پھر بنی اسرائیل پر ذلت تھوپ دی۔ بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے ایک اور مقام قرآن نے ذکر کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے۔ عالمین پر یہ مقام تھا بنی اسرائیل کا، لیکن گرے کہاں گرے؟ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ اللہ نے پھر ان پر ذلت تھوپ دی۔ اس مقام سے اس پستی میں کیسے گرے؟ قرآن کہتا ہے اس لیے گرے چونکہ اللہ نے جنہیں ہادی بنا کر بھیجا، اس قوم نے اسے ہادی نہیں بنایا، ہادی نہیں بنایا۔ اسی طرح قرآن نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا کہ عیسیٰ کو ہم نے بنی اسرائیل میں بھیجا، کیوں؟ ہادی بنا کر ہدایت کریں۔ انسان کی پہلی اور آخری اور سب سے اہم ترین ضرورت ہدایت ہے۔ اگر یہ ہدایت سے محروم رہ گیا، قرآن فرماتا ہے کہ خسر فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت خسارے میں رہ جائے گا، دنیا و آخرت کی خسارت۔ اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ اہتمام انسان کی ہدایت کی خاطر کیا ہے۔ انبیاء کو ہدایت کی خاطر، آسمانی کتابیں ہدایت کی خاطر، ائمہ اہل بیت ہدایت کی خاطر، چونکہ یہ محتاج ہدایت ہے، اس کی پہلی ضرورت ہدایت ہے، سب سے زیادہ اہتمام ہدایت کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو ہادی بنا کر بھیجا، لیکن قوم بنی اسرائیل نے ہادی کو خدا بنا دیا، ہادی کو خدا بنا دیا، کہ جس کی وجہ سے یہ پستی میں گرے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہادیان الہی کا تعارف وہی ہو جو اللہ و اللہ کے رسول نے کروایا ہے، پھر انسان ہدایت لے سکتا ہے، پھر انسان نور لے سکتا ہے، پھر انسان روشنی لے سکتا ہے۔ حسین ابن علی کا تعارف کروایا، اولاد حسین کا تعارف کروایا رسول اللہ نے۔ کیا تعارف کروایا؟ میں ایک حدیث پیش کر کے آگے امام سید ساجدین کے سیرت کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، بہت ہی مختصر انداز میں۔ حدیث یہ کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ آپ کے صحابی ابی ابن کعب بیٹھے ہیں، اتنے میں سید الشہداء بچپنے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ جو ہی امام حسین پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ نے امام حسین کو خطاب کر کے فرمایا، السلام علیکہ یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت آپ پر سلام ہو۔ رسول اللہ نے امام حسین سے خطاب کر کے فرمایا، اے زمین و آسمان کی زینت آپ پر سلام ہو۔ صحابی رسول نے کہا، یا رسول اللہ، آیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتا ہے؟ زمین و آسمان کی زینت تو آپ ہے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا ہے، حسین ابن علی کا چرچا، حسین ابن علی کا سکہ زمین سے زیادہ آسمان میں چلتا ہے، حسین کی شہرت زمین سے زیادہ آسمان میں ہے۔ بہت بڑی بات ہے، زمین سے زیادہ آسمان میں۔ زمین بہت چھوٹی ہے، اس عالم بالا، عالم آخرت کا سایہ ہے، یہ اتنا مختصر ہے یہ جہان، اور وہ لامحدود وسیع۔ اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ حسین ابن علی کی شہرت، حسین ابن علی کا سکہ، حسین ابن علی کا تعارف
حسین ابن علی کا نام زمین سے زیادہ آسمان میں چلتا ہے۔ اور آپ نے پھر آگے فرمایا سنو حسین کون ہے، تعارف کروایا۔ یہ تعارف ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے، چونکہ اس تعارف کے ساتھ بارگاہ حسین میں آئیں گے، مجلس حسین میں آئیں گے تو وہ کچھ لے کر جائیں گے جو حسین ابن علی دے کر جاتے ہیں۔ حسین کیا دیتے ہیں آپ نے دیکھا، سنتے ہیں۔ حسین وہ ہستی ہے، وہ ہستی ہے، وہ نجات کا ذریعہ ہے، وہ ہدایت کی روشنی ہے جو لمحوں میں جہنم سے جنت کا تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیا تعارف کروایا؟ فرمایا رسول اللہ نے عرش خدا کے دائیں جانب یہ جملہ تحریر ہے، عرش الہی کے دائیں جانب یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات۔ حسین ابن علی چراغ ہدایت اور نجات کی کشتی ہے۔ دو چیزیں انسان کو چاہیے، دنیا میں اسے ہدایت چاہیے، آخرت میں نجات چاہیے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہدایت بھی بارگاہ حسین سے ملے گی اور نجات بھی بارگاہ حسین سے ملے گی، کیونکہ اللہ نے ہدایت کا ذریعہ حسین کو قرار دیا، چراغ ہدایت، مصباح الہدی۔ مصباح صبح سے نکلا ہے، صبح فجر کے وقت یہ سفیدی مشرق سے نمودار ہوتی ہے، اس سفیدی کو صبح کہتے ہیں، اسی سے مصباح نکلا ہے۔ فرمایا مصباح الہدی ہے، ہدایت کی وہ سفیدی ہے، ہدایت کا وہ نور ہے۔ چونکہ صبح کی سفیدی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ طلوع ہو، جو اندھیرا اور ظلمت چھایا ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حسین ہدایت کی وہ صبح ہے، ہدایت کا وہ نور ہے کہ اگر کسی افق پر طلوع ہو جائے وہاں اندھیروں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہاں ظلمتیں ختم ہو جاتی ہے، اور نجات کا وہ ذریعہ ہے، نجات کی وہ کشتی ہے جو اس میں سوار ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا کہ مولا آپ سارے سفینۃ النجات ہے، آپ سارے اہل بیت سفینۃ النجات ہے، نجات کی کشتی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو سفینۃ النجات کہا گیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین کی کشتی، نجات کی کشتی وہ کشتی ہے کہ دو خصوصیت امام نے بیان کی۔ فرمایا اوسا و اسرا، ایک یہ کہ حسین ابن علی نجات کی وہ کشتی ہے کہ جو بہت وسیع ہے، وہ اسرا اور بہت تیز ہے، بہت سرعت بھی ہے۔ بس حسین ابن علی کے نجات کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے ضمیر کا زندہ ہونا ضروری ہے، اور سرعت اتنی ہے کہ لمحوں میں حر کو جہنم کی تہ سے نکال کے جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ یہ دروازہ، یہ سلسلہ رک گیا ہو، تا قیامت تک اللہ نے قوموں کی عزت، غیرت، حمیت، شجاعت، عزت انسانی، کرامت انسانی کا راستہ حسین ابن علی کے راستے میں قرار دیا ہے۔ بس عزت اس کے مقدر میں ہوگی جو حسین کو اپنا امام بنا لے، عزت اس کے مقدر میں ہوگی۔ عزت، انسان بڑا بھوکا ہے عزت کا، عزیز ہونا بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑی صفت ہے، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ عزت ملتی کہاں سے ہے، یہ عزت حاصل کہاں سے ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، سنو ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی عزت کے خریدار کا نام حسین ابن علی ہے۔ جس کو بھی عزت چاہیے، جو بھی عزیز ہونا چاہتا ہے، جو قوم بھی، جو ملت بھی، جو فرد بھی، جو قوم بھی، اسے حسین ابن علی کو اپنا امام بنانا ہوگا، جو کہ عزتوں کا امام حسین ابن علی ہے۔ یہ تا قیامت۔ اور آج کی دنیا میں دیکھیں، آج اس زمانے میں ہم محرم کا آغاز کیا ہے اور اختتام کی طرف ہے، آج 30 محرم ہے، کہ آج دنیا نے راہ حسین کی عزت دیکھی ہے۔ جب عالمی بدماشوں کے سامنے، عالمی شیطانوں کے سامنے، عالمی یزیدوں کے سامنے، کہ جنہوں نے عزت اسلام، عزت مسلمین کو تارے تار کر دیا، پارا پارا کر دیا، غیرت اسلامی کو للکارا،
تو ان شیطانوں کے مقابلے میں آج جس سرزمین پر اگر کوئی ڈٹے ہوئے ہیں تو وہی ڈٹے ہوئے ہیں جن کا امام حسین ابن علی ہے۔ اس میں اختتام کی طرف بڑھوں، آج بھی اگر عزت کا راستہ اور اس عزت کا پرچم کسی نے اٹھایا ہے تو وہی لوگ ہیں کہ جن کا امام حسین ابن علی ہے۔ اور یہ حکیم الامت علامہ اقبال بتا کر گئے تھے کہ اس امت کے اندر کمی کیا ہے۔ ان کی تعداد تو اب 2 ارب ہو چکی، تیل کے وسائل ان کے پاس، ذخائر ان کے پاس، افرادی قوت ان کے پاس، ہر چیز ہے، پھر بھی کیوں ذلیل ہے۔ اقبال حکیم الامت نے کہہ دیا تھا اس لیے چونکہ اس قافلے میں حسین نہیں ہے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابعدار ابھی گیسو دجلہ و فرات، اس قافلے میں حسین کی کمی ہے۔ اگر حسین کی قیادت، حسین کی امامت اور راہ حسین ابن علی آ جائے تو اس امت کو عزت و سربلندی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر امام حسین نہ ہو، قیادت حسین کی نہ ہو، اللہ نے صراط المستقیم کا مصداق حسین ابن علی کی راہ کو بنایا ہے، اور تا قیامت تک یہ لکھ دیا ہے کہ جس قوم و ملت نے بھی عزت مند ہونا ہے تو اسے امام حسین ابن علی کو بنانا ہوگا۔ آج جو بھی مرد کہلاتے ہیں اس دنیا میں، آج کے مرد، آج جو بھی غیرت مند کہلاتا ہے، آج جو بھی شجاع کہلاتا ہے، انہوں نے بے بانگ دہل کہہ دیا ہے ما ہرچ داریم السید الشہداء داریم، ہم نے جو کچھ لیا ہے حسین ابن علی سے لیا ہے، راہ حسین سے لیا ہے۔ یہ راستہ ایسا ہے چونکہ رسول اللہ بتا کر گئے کہ حسین چراغ ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے، نجات کی کش حدیث لمبی ہے، میں 2 جملے اور عرض کرتا چلوں۔ فرمایا امام العزہ حسین عزت کے امام ہے، امام البرکہ حسین برکت اور خیر کا امام ہے، حسین علم کا امام ہے، حسین کرم کا امام ہے۔ یہ تعارف رسول اللہ نے کروایا، اسی پہچان کو زندہ رکھا سید ساجدین زین العابدین نے۔ بس اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں اور امام کے سیرت کے چند پہلو عرض کروں اور آپ کے اذہان مبارک تک تاکہ غور کر سکیں۔ مومنین کرام، آج جو ہم تک یہ ذکر پہنچا ہے، یہ دین پہنچا ہے، یہ عزا پہنچی ہے، یہ سید ساجدین زین العابدین کے مبارزے کا نتیجہ ہے۔ امام سید ساجدین کے مبارزے و جہاد کا نتیجہ ہے، ورنہ یزیدیوں نے، دشمنوں نے، بنو امیہ نے، بنو عباس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ذکر محمد و آل محمد کو مٹانے کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 34 سالہ مدت امامت ہے امام سید ساجدین کی، 61 ہجری 10 محرم سے آغاز ہے اور 95 ہجری میں امام سید ساجدین کی شہادت ہے۔ 34 سال بنتے ہیں یہ۔ ان 34 سالوں کے اندر جو مبارزہ، جو جہاد، جو قیام سید ساجدین نے کیا وہ بے مثال و بے نظیر ہے، بے مثال و بے نظیر ہے۔ میں اختصار کے ساتھ امام کے زمانے کا ایک خاکہ پیش کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ کیسا زمانہ ہے، کیسا نہیں کہ یزید لعین کے بعد ظالموں کا سلسلہ رک گیا ہو، نا، اس کے بعد اس کا بیٹا آیا 6 مہینے رہا، پھر اس کے بعد مروانی سلسلہ شروع ہوا جس کے اندر بغض اہل بیت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، کہ جس کو اور جس کے باپ کو اللہ کے رسول نے مدینہ سے نکال دیا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ مروان اور اس کا باپ حکم مدینہ میں رہے، لیکن امت اسلامی کی بدقسمتی، امت کا فساد، امت کی بے ضمیری یہاں تک پہنچی کہ جسے رسول اللہ نے مدینہ سے نکال دیا تھا کہ وہ اب مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا۔ یزید کے بیٹے کے بعد مروان ابن حکم خلیفہ رہا، بغض اہل بیت سے بھرا ہوا، جو ذرہ برابر اہل بیت کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک دفعہ امام سید ساجدین سے اس کی ملاقات ہوئی مدینہ میں، کربلا سے پہلے۔
اس نے نام پوچھا امام سے، امام نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ کہا کتنے بھائی ہیں؟ 3۔ دوسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا دوسرے کا نام بھی علی ہے۔ تیسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ فرمایا امام نے تیسرے کا نام بھی علی ہے۔ بھڑک کر کہتا ہے آیا تیرے باپ حسین ابن علی کو اور کوئی نام نہیں ملا کہ تینوں بیٹوں کے نام علی رکھ دیے؟ امام حسین تک یہ خبر پہنچی تو امام حسین ابن علی نے فرمایا کہ اس لعین کو کہہ دو اگر اللہ مجھ حسین کو 100 بیٹے بھی عطا کرتا تو میں 100 کے نام علی رکھتا، میں 100 کے نام علی رکھتا۔ یہ حاکم بنا، اور اس لعین کے بعد اس کا بیٹا عبد المالک بن مروان 20 سال یہ رہا، چالاک ترین صفاق ترین حکمران بنو امیہ کا۔ 20 سال حالت انہوں نے یہ بنا دی کہ کوئی بھی امام سید ساجدین سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، کوئی مل نہیں سکتا تھا۔ اتنا شدید کہ امام سید ساجدین فرماتے ہیں کہ پورے مدینہ میں 10 گھر بھی ایسے نہیں جو ہم اہل بیت کے حمایتی ہوں۔ اتنا سخت ماحول اور اتنا سخت پہرا امام سید ساجدین پر بٹھا دیا، اور شہادت سید الشہداء کے بعد وہ خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا کہ اب کسی کی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ اس ظالم سلسلے کو للکارتے، اس ظالم سلسلے کے مقابلے میں آواز بلند کرتے۔ اور یہاں پر ایسا سلسلہ شروع ہوا دشمنی اہل بیت میں کہ اہل بیت کے اوپر ممبروں سے سب و شتم کرنا شروع کر دیا گیا۔ 9000 خطیب باقاعدہ مقرر کیے گئے کہ جن کا کام صبح و شام اہل بیت کی شان کو گھٹانا تھا، اور بنو امیہ کی شان میں، دشمنان اہل بیت کی شان میں صبح و شام احادیث گڑھنا تھا۔ 9000 خطیب، آپ توجہ نہیں کر سکتے 9000 کتنی بڑی فگر ہے اور کتنی بڑی مشکل ہے ان کے مقابلے میں مبارزہ کرنا۔ اور یہاں پہ حالت یہ ہے کہ جو بھی ذرا سا سر اٹھاتا ہے اس کا نہ صرف سر قلم کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کے گھروں کو بھی ویران کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں کہ جب کعبہ پر حملہ ہوا، کعبہ پر پتھر مار مار کر کعبہ منہدم کر دیا، مدینہ پر حملہ ہوا، 3 دن تک مدینہ مباح رہا اور مدینہ کی خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ ایسے حالات کے اندر 34 سال سید ساجدین نے مبارزہ کیا۔ کیسے مبارزہ کیا؟ نہ مکتب محمد و آل محمد کو مٹنے دیا، نہ شان محمد و آل محمد کو مٹنے نہیں دیا، نہ ذکر سید الشہداء امام حسین ابن علی کو مٹنے دیا۔ ایسا مبارزہ کیا امام نے۔ تشریف رکھیں۔ 34 سال ایسے سخت ترین دشمن کے مقابلے میں امام نے نہ شان محمد و آل محمد کو ختم ہونے دیا، نہ ذکر محمد و آل محمد کو مٹنے دیا، نہ مکتب محمد و آل محمد کو مٹنے دیا، اور نہ عزائے سید الشہداء علیہ السلام کو ختم ہونے دیا۔ 2 امام کی روشیں تھیں، آخری بات کرتا چلوں، 2 روشیں، ایک دعائے سید ساجدین اور ایک عزائے سید ساجدین۔ دعاؤں کے ذریعے امام سید ساجدین نے مکتب اہل بیت کو زندہ رکھا۔ یہ صرف دعائیں نہیں تھی، ان دعاؤں کے اندر توحید تھی، ان دعاؤں کے اندر نبوت کو بیان کیا، ان دعاؤں کے اندر امامت کو بیان کیا، ان دعاؤں کے اندر اخلاقیات کو بیان کیا، ان دعاؤں کے اندر انسان اور خدا کے رابطے کو بیان کیا گیا، ان دعاؤں کے اندر شان محمد و آل محمد کو بیان کیا گیا، مٹنے نہ دیا۔ اور دوسرا عزائے سید الشہداء، عزائے سید الشہداء کو مٹنے نہ دیا، عزائے سید الشہداء کو زندہ رکھا، ایسا زندہ رکھا کہ آج تک ہمیں یہ عزا ہم تک پہنچی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الناس ارتد الناس بعد الحسین، امام حسین کی شہادت کے بعد لوگ پھر گئے، ہم سے دور ہو گئے، ثم لحقوا وکسروا، پھر آہستہ آہستہ ہم سے دوبارہ جڑ گئے اور تعداد بڑھتی گئی۔ یہ سید ساجدین کی محنت تھی کہ لوگ اہل بیت سے پھر دوبارہ جڑ گئے،
ایسے جڑ گئے کہ جب امام صادق کا زمانہ آیا تو امام صادق کے درس میں ایک وقت میں 1000 لوگ بیٹھتے تھے، ایسے جڑ گئے۔ امام نے عزائے سید الشہداء کو زندہ رکھا۔ بس ختم ہو گئی بات۔ کیسے زندہ رکھا؟ عزادارہ نے امام سید الشہداء، عزاداری سید الشہداء کو کیسے زندہ رکھا؟ میں صرف چند جملے پڑھوں گا، میرے بعد ذاکرین عزاب تشریف فرما ہے، وہ مسائل پڑھیں گے آپ کی خدمت میں۔ عزادارہ نے امام حسین، سید ساجدین نے عزائے حسین کو کیسے زندہ رکھا؟ سید ساجدین 34 سال مسلسل عزا کی حالت میں رہتے، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا موقع نہ ہوتا کہ جس میں سید ساجدین عزا کی حالت میں نہ ہوتے۔ جس ماحول میں ہوتے اس ماحول کو کربلا بنا دیتے، جہاں ہوتے۔ امام کے سامنے کھانا لایا جاتا، جو ہی کھانا آتا، پانی آتا، امام سید ساجدین زار و قطار سے روتے اور فرماتے میں کیسے کھانا کھاؤں، میں کیسے پانی پیوں، جبکہ فرزند رسول اللہ کو 3 دن پیاسا رکھا گیا، 3 دن بھوکا رکھا گیا۔ آپ گھر سے باہر نکلتے، جو بھی منظر ماحول ہوتا اس کا رخ کربلا کی طرف موڑ دیتے۔ آپ جاتے، کوئی جنازہ آیا ہے، انہیں روک کر کہتے مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی اجنبی تمہارے درمیان آ جائے اور اس کا انتقال ہو جائے کیا کرو گے؟ کہتے فرزند رسول شریعت کو جانتے ہیں، کسی اجنبی مسلمان کا انتقال ہو تو اس کے گھر اطلاع دی جاتی ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑے عزت و احترام سے اسے دفن کیا جاتا ہے۔ پھر ان سب کا رخ اور اپنا رخ کربلا کی طرف موڑ کر کہتے میرا سلام اس غریب پر جسے 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پر چھوڑا گیا، میرا سلام اس مظلوم پر جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور میرا سلام اس مظلوم پر جسے اس کے حرم کے سامنے ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری منزل بیان کروں، اور جب پوچھنے والا پوچھتا اے مولا بتائیں سب سے مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ سید ساجدین تڑپ کر کہتے الشام الشام الشام۔ عزادار الشام میں کیا ہوا جس نے جگر سید ساجدین کو پارا کر دیا؟ بس ایک منظر بیان کروں گا۔ شام میں کیا ہوا؟ یزید لعین تخت پر بیٹھا ہے، ہاتھ میں جام لیے ہوئے ہیں، دربار کو سجا دیا۔ پھر لعین کہتا ہے کہ اب قیدیوں کو اندر لایا جائے۔ اب جب قیدیوں کو اندر لاتے ہیں، بیبیاں ایک ہی رسی میں بندھی ہوئی ہے، جو ہی اندر آتے ہیں ایک جملہ اس نے ایسا کہا جس نے سید ساجدین کو تڑپا دیا۔ وہ لعین کہتا ہے میں نے سنا تھا حسین کی بہن زینب تھی، آیا کربلا میں ماری گئی یا اسیر ہو کر آئی ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ سید ساجدین تڑپ اٹھے، اے لعین ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہتا ہے ماری نہیں گئی بلکہ علی کی بیٹی اسیر ہو کر آئی ہے۔ بس یہاں پر جب یزید لعین کی نگاہ اٹھی علی کی بیٹی کی طرف، حسین کی بہن کی طرف، سید ساجدین کا جگر پارا پارا ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ۔